چکا ہے. ہمارے کئی ایک معزز مہمان کسی عذر کی وجہ سے تشریف نہیں لا چکے، لیکن کئی ایک معزز مہمان اسٹیج پر رونق افروز ہیں. ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم سب سے ان کے ملفوظات سنتے اور آپ حضرات کو بھی استفادے کا موقع دیتے. امیر شریعت حضرت مولانا برکت اللہ صاحب دامت برکاتہم کا خطاب سب سے اولین طے تھا، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے تمام پروگرام حذف کیا جا رہا ہے. اور یہاں کے صدر ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فآمنوا بالله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آية كريمة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. بزرگان گرامی قدر، میرے دینی بھائیوں، دوستوں، آج اس ملک کے حالات اور عالمی حالات کے تناظر میں ملت اسلامیہ ہندیہ کی طرف سے جو اجلاس منعقد کیے جا رہے ہیں، یہ امت اسلامیہ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. یہ اجلاس جہاں پر اس بات کا ثبوت ہے کہ ملت کے ذمہ داروں کو، عوام و خواص کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، وہاں اسی کے ساتھ ساتھ ان اجلاس اور اجتماعات کا اس ملت سے مطالبہ ہے کہ ملت غور و فکر اور تدبر کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے اپنے مسائل پر پوری طرح توجہ دے، اپنے مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کے بارے میں سوچے. ہر فرد بشر کو اللہ تعالیٰ نے جس حد تک مکلف فرمایا ہے اس کو اپنے دائرے میں غور و فکر کرنا ہے، اور امت کے جو خواص ہیں ان کو اپنے منصب کے اعتبار سے غور و فکر کرنا ہے. علماء حق کی بڑی ذمہ داری ہے، اہل فکر و دانش کی ذمہ داری ہے، اور پھر عوام و خواص سب ہی اس ذمہ داری میں کسی نہ کسی حیثیت سے شریک ہیں. ہم نے اس دین کو شعوری طور پر قبول کیا ہے. اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ایک ایسے گھر میں وجود عطا فرمایا جو گھر مسلمانوں کا تھا، آبا و اجداد مسلمان تھے. ہماری اکثریت الحمدللہ انہی لوگوں سے تشکیل پائی ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اسلام گھر بیٹھے ملی. ولادت کے ساتھ ہر انسان اسلام لے کر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گھر کے ماحول میں، مدرسے کے ماحول میں، خاندان کے ماحول میں، ہمارے دینی اجتماعات کے ماحول میں ہمیں دینی اور اسلامی تربیت کا موقع بھی ملتا رہا.
جس کے نتیجے میں ہمارا اسلام محض موروثی، محض پیدائشی اور محض پشتینی اسلام نہیں ہے، بلکہ شعوری اسلام ہے، ذمہ دارانہ اسلام ہے، ایک ایسا اسلام ہے کہ جس کے عقیدے کو، جس کی عبادات کو، جس کی معاشرت کو، جس کی معاشیات کو، جس کی سیاست کو، جس کے نظم و انتظام کو، جس کی تعلیم و تربیت کو کسی نہ کسی قدر ہم سمجھتے ہیں، اور نہیں سمجھتے ہیں تو سمجھنے کے ذمہ دار ہیں۔ ہمیں خطاب کیا جاتا ہے، ہمارے سامنے اسلام کی حقیقت کو جمعے کے منبر سے بھی بیان کیا جاتا ہے، سیرت کے جلسوں میں بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے، ہنگامی جلسے منعقد ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ہماری اساس و بنیاد یہی اسلام ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے ہم اس اسلام کے سامنے جواب دہ ہیں، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے جواب دہ ہیں، فرشتوں کے سامنے جواب دہ ہیں، تمام انبیاء کے سامنے جواب دہ ہیں۔ ہم سے گواہی لی جا رہی ہے، گواہی لی جائے گی۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے حق کا گواہ بنایا، پیغمبر آخر الزماں کو اس امت کے لیے حق کا گواہ بنایا، تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ خداوند قدوس نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اپنے پروردگار کے لیے جھک جاؤ، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی قیام کی حالت میں اسی کی بندگی کرو، بھلائی کے کام اختیار کرو، خیر کے کام کرتے رہو، تم کامیاب اسی بنیاد پر ہوگے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ کی مرضی کے لیے اللہ کے راستے میں اپنی کوششیں بھرپور طریقے پر صرف کر دو، اپنا من لگا دو، تن لگا دو، دھن لگا دو، اپنے وجود کو اپنے اللہ کے لیے وقف کر دو۔ یہ مان لو کہ تمہارا اللہ سے اسی دین کے نتیجے میں ایک معاہدہ ہو چکا ہے، اس معاہدے کی بنیاد پر خدا تعالیٰ تمہاری جان کا بھی مالک ہے، تمہارے مال کا بھی مالک ہے، اور تم سے اس نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ لہذا وہ اللہ ہے جس نے تمہارا انتخاب فرمایا، هو اجتباکم، اس نے تمہارا انتخاب فرمایا، دنیا کی بے شمار ملتوں اور قوموں میں سے اس ملت اسلامیہ کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور نام بھی تمہارے لیے مسلمین کا تجویز فرمایا۔ اس کے علاوہ کسی نام کو اس نے علامت کے طور پر، شناخت اور پہچان کے طور پر مقرر نہیں فرمایا۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلم کہا، آدم بھی مسلم تھے، نوح بھی مسلم تھے، ابراہیم بھی مسلم تھے، ہود و صالح بھی مسلم تھے، لوط و شعیب بھی مسلم تھے، موسیٰ اور عیسیٰ بھی مسلم تھے، اور نبی آخر الزماں بھی مسلم تھے صلی اللہ علیہ وسلم جمیعا۔ جتنے بھی پیغمبر تھے سب مسلم تھے، اسلام کے لیے آئے۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اور اس قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلم ہی قرار دیا ہے، تمہارے لیے اسی کو پہچان بنایا، شناخت بنایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت مسلمہ کے ہراول دستے کے لیے حق کا گواہ بنایا، اور پھر پوری امت کو حق کی گواہی کی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ نبی نے اپنا حق ادا کر دیا، گواہی دے دی، امانت ادا فرما دی، اور صحابہ کرام کو گواہ بنا دیا، اور یہ حجۃ الوداع میں اعلان فرما دیا تھا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے امانت ادا کر دی، پیغام پہنچا دیا، حق کی گواہی لوگوں تک منتقل فرما دی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان فرما دیا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب ورب مبلغ اوعى من سامع، جو لوگ بھی موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں تک بات پہنچا دیں جو موجود نہیں ہے، اس لیے کہ بعض وقت جن تک بات پہنچتی ہے وہ زیادہ اہتمام سے اسے یاد رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، اس پر تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے، نسل بعد نسل منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ ذمہ داری سونپی، اور پھر اے امت مسلمہ کے فرزندوں، تمہیں یہ
ذمہ داری سونپی کہ حق کو لوگوں کے سامنے رکھو، بے کم و کاست، بغیر کسی کمی بیشی کے اس کو پوری وضاحت اور قوت کے ساتھ بیان کرتے رہو، اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو، خدا کی رسی پکڑے رہو اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے رہو۔ وہی تمہارا مولا ہے، وہی کارساز ہے، وہی مددگار۔ قرآن پاک انہی بیانات سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف الاسلام ہے، اور اس الاسلام کے معنی اطاعت کے ہیں، بندگی کے ہیں، سفر افگندگی کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانے کے ہیں، فنائیت کے ہیں۔ فرمایا کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور دوسری جگہ فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور نظام اطاعت اور بندگی کو، کسی مذہب کو، کسی نظام یا طریقہ کار کو قبول کرے گا تو اللہ کے ہاں اس کا سکہ نہیں چلے گا، خدا کی بارگاہ میں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں سوائے گھاٹے اور نقصان کے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام کو سمجھیں، امت پنے کو سمجھیں، اپنی وحدت کے بارے میں غور کریں، اپنے نظام کو اچھی طرح سے ہضم کر لیں، اور اس کے بعد پھر اس کو برپا کرنے کی جد و جہد کریں۔ اس میں پھر کوئی کمی ہماری طرف سے نہ چھوڑی جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری گرفت اس بنیاد پر نہ ہو کہ جو امکانات ہم نے دیے تھے، جو صلاحیتیں دی تھیں، ان صلاحیتوں اور امکانات کا تم نے استعمال نہیں کیا۔ خداوند قدوس کا معاملہ یہ ہے، اس دنیا کا نظام اس نے ایسا بنایا ہے، اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ اگر اسباب کے استعمال میں کوتاہی کی جائے تو مواخذہ ہوتا ہے، اور اگر اسباب کا استعمال امکانات و وسائل کی موجودگی میں کر لیا جائے تو پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے نصرت کا انتظام ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ معجزات کو بھی اس سے اس طرح جوڑ دیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں موجود ہیں یا خندق میں موجود ہیں، کبھی کھانے میں اضافہ اس طرح ہو رہا ہے کہ کھانا موجود ہے اسی میں اضافہ ہے، ایسا نہیں کہ کوئی معدوم شے وجود میں آ رہی ہے۔ پانی کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو پانی تمہارے پاس ہے پہلے وہ لاؤ، برتن میں جمع کرو، اور اس کے بعد پھر دست مبارک اس میں رکھتے ہیں تو انگلیوں سے فوارے پھوٹنے لگتے ہیں، یعنی پہلے تمہارے پاس جو امکانات ہیں ان کا حق ادا کر دو، ان میں کوتاہی مت کرو۔ تمہارے پاس جو انتظام ہے گھوڑوں کا، تلواروں کا، تمہارے فوجیوں کی جماعت کا، پہلے بدر کے میدان میں اسے پہنچا دو، پھر ہماری نصرت کا مشاہدہ کرو۔ ظاہر ہے کہ نصرت اللہ کی طرف سے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، جو اللہ غالب اور حکمت والا ہے، نصرت کا فیصلہ وہی فرماتا ہے اور اسی کی طرف سے نصرت آتی ہے۔ اور اس کا ارشاد یہ بھی ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ ہی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے، لیکن توکل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے موجودہ اسباب جو اللہ کے عطا کردہ ہیں ان کا استعمال کر لو، اور دل کو اللہ کے ساتھ مربوط رکھو، یہ سمجھو کہ سبب اللہ کا دیا ہوا، وسیلہ اللہ کا دیا ہوا، ذریعہ اللہ کا دیا ہوا، استعمال کی صلاحیت اللہ کی دی ہوئی، استعمال کے نتیجے میں کسی چیز کا وجود میں آنا اللہ کا عطیہ، اس کو سمجھتے ہوئے سبب کا استعمال کیا جائے۔ ایک صحابی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ کہتے ہیں اپنی اونٹنی سے اترتے ہوئے کہ اعقلها واتوکل او اطلقها واتوکل علی اللہ، حضور میں اسے باندھ دوں اور اللہ پر توکل کروں یا کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں؟ تو حضور فرماتے ہیں اعقلها وتوکل علی اللہ، پہلے باندھ دو اونٹنی کو اور اللہ پر توکل کرو۔ بادی النظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم نے خود ہی انتظام کر لیا تو اب توکل کے کیا معنی رہ گئے، لیکن توکل کی تعلیم اسی طرح کی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اسباب کا بھرپور طور پر استعمال کیا جائے اور اس کے بعد پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے، وہ جیسا چاہے گا نتیجہ عنایت فرمائے گا، اس کو منظور ہوگا۔ ہماری شہادت تو ہمیں شہادت عزیز ہے، اسے منظور ہے ہماری زندگی تو زندگی عزیز ہے، اسے منظور ہے فتح مندی تو فتح مندی عزیز ہے، ابتلاء و امتحان کے لیے منظور ہے شکست
تو شکست عزیز ہے، اسے منظور ہے ہماری صحت تو صحت عزیز ہے، اسے منظور ہے بیماری تو بیماری عزیز ہے۔ ہر حالت میں اللہ کا فیصلہ عزیز ہے، خدا تعالیٰ کے فیصلوں سے ہم ناراض نہیں ہو سکتے۔ ہر حالت میں الحمدللہ تعریف صرف اللہ کی ہے، وہ سرا میں رکھے یا ضرا میں رکھے، خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، تنگی ہو یا ترشی ہو، راحت ہو یا عافیت ہو، ہر حالت میں الحمدللہ تعریف صرف اللہ کی ہے۔ یہ ایک ایسا دقیق و لطیف و نفیس و حسین نظام ہے جس کو اسلام نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اسباب و توکل کے درمیان ایک حسین رابطہ۔ اور یہ رابطہ ایسا ہے کہ انسان جس وقت معرکہ کارزار میں ہوتا ہے اور جس وقت وہ اپنے ہاتھوں کا زور دکھا رہا ہوتا ہے اور جس وقت اسباب اس کے سامنے پوری قوت کے ساتھ آتے ہیں، اس وقت ایک لمحے کے لیے وہ اپنے اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ اور جب انسان بالکل بے بس ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تب بھی وہ اپنے اللہ پر نظر رکھتا اور پکا ہوا نہیں۔ مسلمانوں کا معاشرتی اور سماجی شعور اثر انداز نہیں ہو پا رہا ہے۔ مسلمانوں کے پاس کوئی معاشی اثر انداز پالیسی نہیں ہے جس کے اثرات معاشرے میں محسوس کیے جا رہے ہوں۔ مسلمانوں کے بین الاقوامی پریشر کے کوئی ایسے طریقہ کار نہیں ہے جو سود مند نظر آ رہے ہوں۔ مسلمان اس ملک میں اپنے کو اس طرح سے ثابت نہیں کر پا رہے ہیں کہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ جدھر جھکیں گے ادھر حکومت کو جھکنا پڑے گا اور نظام کو جھکنا پڑے گا۔ آپ غور فرمائیے کہ جہاں اتنی بڑی تعداد میں 25-30 کروڑ مسلمان رہتے ہوں، جہاں مسلمانوں کی فیصد 20-25 کے لگ بھگ ہو، ضرور دال میں کالا ہے، ضرور کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ضرور فہم کی خطا ہے، ضرور تدبر میں کہیں خلا پیدا ہو گیا ہے، ضرور ہماری حکمت عملی فیل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کہیں پر کوئی ایسی بات ہے جس کے نتیجے میں یا تو مرض کی تشخیص نہیں ہو پا رہی ہے یا تشخیص ہو رہی ہے تو علاج نہیں ہو پا رہا ہے۔ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ اللہ کی سنت میں، اس کے نظام و قانون میں کوئی رد و بدل تم کبھی نہیں پاؤ گے۔ کم من فئۃ، چھوٹے چھوٹے لشکر، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ایسی رہی ہیں تاریخ میں، واقعات بے شمار ہیں جو بڑی بڑی تعداد میں لشکروں پر غالب آ گئے اور یہ سب اللہ کے فیصلے سے ہوا اور اللہ ساتھ دیتا ہے ان کا جو مضبوطی کے ساتھ حق پر جمتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو، کوئی ایسی جماعت ہو، کوئی ایسی طاقت ہو جس سے تمہیں مٹبھیڑ درپیش ہو، تو پھر یاد رکھو کہ پہلا کام تمہیں یہ کرنا ہے کہ حق پر ثابت قدمی مضبوطی سے جم جاؤ، اپنے موقف پر، اپنے عقیدے پر، اپنی تہذیب پر، اپنی روایات پر، اپنے ورثے پر، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر، اپنے بزرگوں کی تاریخ پر، اپنی تحریک پر، اپنے وجود کی ہر شناخت پر، ہر علامت پر، ہر شعار پر، ہر پہچان پر مضبوطی سے جم جاؤ۔